نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مادہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ بھی یہ کام نہیں کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آخر میں ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑتا تھا. اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، احسان کیا ہے بہت بڑا، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مادہ رکھا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا ثواب بھی رکھا ہے. معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں، گندگیاں پھیلتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے، لوگوں کو منع کرنے کے لیے یہ ایک چیز کی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے. جیسا کہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کا کام ہے، اور اس امت کو یہ پیغمبروں کا کام سونپ دی گئی ہے، کیونکہ یہ نبی آخری نبی ہیں. اس نبی کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مادہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر رکھا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے میں گندگیاں پھیلتی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کو آگے بڑھنے نہ دینے کے لیے امر بالمعروف ہے کہ جو شخص برا کام کر رہا ہو، جس کا عرف عام میں ترجمہ یہی ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکنا اور اچھائی کی طرف حکم کرنا. وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہیں برے کاموں سے روک کر اچھے کاموں کی طرف حکم کرنا، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو تشویق کرنا، ترغیب کرنا، اور ان کو دیکھ کر، ان کو مثال بنا کر ان کی طرح اپنے آپ کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مؤمنوں کی ایک خاص نشانی یہی بھی بتا دی ہے. مؤمنین کی بہت سارے نشانی اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اس طرح کی ہیں. ایک دوسرے میں جگہ میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین مرد اور عورتیں، مؤمنین اور مؤمنات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی دوستی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اچھے کاموں کی طرف حکم کرتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اچھے کاموں کی طرف حکم کرتے ہیں، لوگوں کو اچھے کاموں کی تشویق اور ترغیب دلاتے ہیں، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس کے برعکس منافقوں کی نشانی یہی بتائی والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ الٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف ہیں. ان کی بات یہی ہے کہ وہ برے کاموں کی طرف حکم کرتے ہیں اور اچھے کاموں سے لوگوں کو اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی ادھر ادھر کی بات لے آ کر ان لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور ان لوگوں کو شریعت کو قبول کرنے سے منع کر دیتے ہیں. منافقین کی یہی بات ہے. مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں، مسلمانوں کے روپ میں ہوتے ہیں، لیکن اگلے لوگوں کو اسلام کے مخالف کر کے اسلام سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ گزشتہ جتنے بھی امتیں تھیں ان امتوں کے اندر یہ ابتدائی مادہ نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے ایک برائی ایک شخص سے منتقل ہوتی چلتی جاتی یہاں تک کہ پوری قوم اس برائی میں مبتلا ہوتی، اور آخر میں یہ برائی بدعت کی شکل میں یا کہ کفر کے شکل میں یا شرک کے شکل میں ان کے اندر سما جاتی تھی۔ لیکن اس امت کے اندر یہ مادہ ہے، اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، گندا کام کر رہا ہے، آپ اسے روکو۔ شریعت نے آپ کو اس چیز کے حکم کیا ہے اور اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت ہیں جو نکال دیے گئے ہیں لوگوں کے لیے، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ لوگوں سے جو کسی کو دیکھے کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھ سے روکے۔ یعنی ہر سرپرست، ہر اس شخص کو جس کے زیر سائے میں، اس کے ماتحت میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، وہ ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، اور وہ لوگ جن کی بات حرف آخر ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتوں کی عزت کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ اگر وہ یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ بھی گناہگار ہوں گے، وہ بھی مجرموں کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت کا جو عذاب ہوتا ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے گناہ کیا۔ لیکن اگر ایک برائی سب میں پھیل جائے تو جو عام لوگ ہیں، اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، وہ بھی ان مخصوص لوگوں کے اندر داخل ہو کر اللہ رب العزت کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو۔ یہی بات پچھلے قوموں میں بھی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے ان کو لعنت کیا۔ ان کی وجہ یہی تھی کہ جیسے کہ اگلی آیت میں ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے، جو لوگ برے کام کرتے تھے ان لوگوں کو برے کام کو کرنے سے نہیں روکا کرتے تھے، بلکہ انہیں چھوڑ دیتے تھے اپنے حالت میں۔ اور یہی بات ہے کہ اگر کسی کو اس کی حالت پر چھوڑو گے تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر آج آپ اپنے مثال کے طور پر کمپنی کا جو مینیجر ہوتا ہے، اگر وہ اپنے ماتحت جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، جو ان کے مزدور ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو ایسے ہی چھوٹ دے دے تو ظاہر بات ہے اگر 8 بجے کمپنی میں آنا ہے تو 10 بجے آئے گا، 11 بجے آئے گا، اگر جب دل چاہے آئے، جب دل چاہے نہیں آئے، یقیناً آپ اس سے ناراض اور ناخوش ہوں گے اور آپ اس کی تنخواہ بھی کاٹیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ سدھرنے پہ نہ آئے آپ اس کو کمپنی سے فارغ کر دو گے کہ ہمیں اس طرح سست اور کمزور مزدور کی ضرورت نہیں ہے۔ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے آپ کے پاس جاب اپلائی کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب اس امت کے اندر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف حکم کریں اور برے کام کو کرنے سے روکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔